نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج اعراب القرآن کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ ہم سورۃ النساء کی اگلی آیات 69 سے 71 تک انشاءاللہ تعالی جہاں تک ہو سکا گرامیٹیکل انالیسس اور ترجمہ دیکھیں گے۔ جی صفیہ بیٹی آنا ماشاءاللہ آپ سنانا چاہ رہی ہیں، شاباش صفیہ بیٹی۔ دیکھیے میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سس۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے آیت نمبر 69 آپ سے شروع کرتے ہیں، آپ اس کی تلاوت کیجیے اور پھر اس کا گرامیٹیکل انالیسس اور ترجمہ۔ جی انشاءاللہ سس۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 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 أولئك رفيقا۔ جی ماشاءاللہ۔ ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں، ویسے یہ کوئی تجوید کی کلاس نہیں ہے اور میں بھی کوئی تجوید کی ٹیچر نہیں ہوں، تو اچھا گرامیٹیکلی میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے وقف کرنا ہے نا تو یہ انعم اللہ پر آپ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ علیہ بھی ساتھ ملا لیں۔ اور ایک چھوٹی سی چیز مجھے لگی تھی، ہاں بیٹی یہ اللہ اس میں جلالہ سے پہلے اگر زیر آئے نا تو پھر اس کے لام کو پر نہیں کریں گے، اور یہ جو مشدد حروف ہوتے ہیں ان کو ہم نے ہر ایک پہ رکنا ہے۔ والصدیقین، تو یہ ویسے بتا رہی ہوں کیونکہ آپ مجھے لگتا ہے کہ ماشاءاللہ جانتی ہیں تجوید، تھوڑا پڑھتے ہوئے اس طرح کنفیوز ہو جاتی ہیں بعض دفعہ، یہ تو اس لیے میں آپ کی تھوڑا سا میں نے کہا اور بہتر ہو جائے۔ ماشاءاللہ شروع کیجیے۔ جی وہ جو ہے حرف استناف ہے سس، من جو ہے یا حرف شرط ہے سس، کیونکہ یہاں مضارع مجزوم ہونا اس لیے اس کو من کو شرطیہ مانیں گے سس۔ یہاں پر ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے، یہ من کو یہاں پر اس کو مبتدا بنا رہے ہیں ہم سس۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یوتی یوتی اللہ یوتی اللہ و رسولہ، یوتی جو ہے یہاں پر مضارع مجزوم ہے سس، اس کا مادہ ہے تو و عین، یہ افعال سے ہے سس، اطاع یطیع، اور اس کا فائل جو ہے اس میں ہوا ہے سس، تو یہ فعل پلس فائل ہو گیا۔ اللہ جو ہے مفعول بھی ہو گیا سس، پھر یہ معطوف علیہ بنا، اور وہ یہ عطف بنا، اور رسولہ جو ہے معطوف بنا، معطوف علیہ پلس معطوف مل کر یہ مفعول بھی بنا سس، تو یہ فعل پلس فائل مفعول بھی مل کر یہ شرط بنا سس۔ ماشاءاللہ شاباش شاباش۔ یہ فا جو ہے رابطہ ہے، الائی کا جو ہے یہاں پر مبتدا بنائیں گے اس کو، ٹھیک ہے، مع الذین، ما یہ ظرف ہے اور اس کو مضاف کہیں گے، الذین جو ہے یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، یہاں تک یہاں پورا صالحین تک مضاف الیہ بن رہا ہے، تو الذین جو ہے یہ مضاف ہے، سوری یہ مضاف الیہ ہے اور اس میں موصول بن رہا ہے۔ انعما جو ہے یہاں پر اس کا مادہ ہے نون عین میم، یہ افعال سے ہے سس، بالکل ٹھیک، اور ماشاءاللہ یہ اس میں یہ فعل ہے اور اسے انعما ینعم افعال سے ہے سس، اور اللہ جو ہے فاعل ہے، علیہم جو ہے جار مجرور مل کر یہ متعلق فعل بنا، اور سس یہ من جو ہے یہ بیانیہ ہے سس، جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ یہ ان نبی جینا جو ہے یہ معطوف علیہ اس کو بنائیں گے، اس کو معطوف ون الصدیقین اور والشہدائی معطوف ٹو، یہ والصالحین معطوف تھری بنائیں گے سس، یہ پورا ملا کے اس کو حال بنائیں گے من کا۔ من کون سا بیٹی؟ یہ من شرطیہ ہے نا اس کا، نہیں اچھا بنا؟ آپ اس کا حال بنا رہی ہیں، جی اچھا ٹھیک ہے،
तो सिस यहाँ पर ये फाउलाई का मुब्तदा बना सिस, तो ये माअल लजीना से लेके वसालिना तक ये खबर बनेगा सिस ये। फिर ये जो है, ये वमई युति इल्लाह व रसूला, ये शर्त बना, ये फाउलाई का से पूरा यहाँ तक जो है वसालिना तक एक खबर बन गया सिस पूरा। जवाब शर्त बना सिस, जवाब शर्त। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये शर्त जवाब शर्त मिलकर ये, ये पूरा खबर बना सिस, इसका मन मुब्तदा का। ठीक है बेटी, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगी। माशाल्लाह आप अच्छा एनालिसिस कर रही है, मैं एक दफा वैसे बाद में रिवाइज कर दूंगी। ये आपने ये जो अन्नबीयीन और ये से लेकर आखिर ये जो 4 कैटेगरीज अल्लाह ताला ने यहाँ पे बयान फरमाई हैं, उनको आपने हाल बना रही है ये इस मन का। जी जबकि ये जो मन है ये वो हैं जो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो इताअत करते हैं या करेंगे, तो ये उन लोगों के साथ होंगे, इनको उनका साथ मिलेगा, और जिनका साथ मिलेगा ना, जिन पर अल्लाह ने जी इनाम किया है, उनका हाल ये है कि वो अन्नबीयीन अस्सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। तो ये अलैहिम, ये जो हुम जमीर है ना जो बिल्कुल उसके पास है, ये इनका जी आप हाल बना सकती हैं, क्योंकि उस मन का ये हाल नहीं है। वो मन तो इनके साथ होंगे, वो खुद ये नहीं है वो मन। जी ठीक है सिस। ठीक है, इस आयत जी के मुताबिक वैसे वो भी ऐसा है, लेकिन क्योंकि उन्होंने भी अल्लाह की और इताअत की, लेकिन इस वक्त आप मेरा पॉइंट बेटी समझिए जो मैं बता रही हूँ। जी जी समझ रहे सिस, अल्हम्दुलिल्लाह। शाबाश शाबाश माशाल्लाह। चलिए इसको पूरा कर दीजिए, एक दफा मैं इसे रिवाइज करती हूँ। हाँ जी। वाह वाह वाह, वो जो है यहाँ पर हरफे इस्तेना, तर्जुमा करना सिस, ये पूरा करके तर्जुमा करो सिस। जी जी, जैसे आपको अच्छा लगे बेटी। इतनी तवील आयत नहीं है, इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल में एंड पे भी जी, समझ आ जाएगी, जैसे आप बेहतर समझे। वो जो है यहाँ हरफे इस्तेनाफ बनाएंगे। हसुना जो है ये मादा है इसका, हा सीन नून, ये करुमा से है सिस, करुमा यकरुमु, और ये फेल बना सिस। और उलाही का जो है यहाँ पर फाइल बनाएंगे। रफीकन को शाबाश। इसका तमीज बनाएंगे सिस, तमीज, क्योंकि ये फेल लाजिम है ना, इसलिए इसको तमीज बनाएंगे रफीकन को। ठीक है माशाल्लाह। तमयीज भी इसको बनाया जा सकता है, ऐसे हाल भी बनाया जा सकता है ठीक। ये इस फाइल का। और बाकी ये जो हासुना होता है ये बाज दफा इस तरह कि बालिहाज, किस लिहाज से, अच्छा ठीक है, तो उसके साथ फिर हम ये तमयीज ज्यादातर आती है। माशाल्लाह, तर्जुमा कर दीजिए। जी। और जो अल्लाह और रसूल की इताअत करे, तो वो लोग उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, मीन, यानी कि नबियों और सिद्दीकों और शहीदों और सालिहीन में से है। ठीक है। अ, और और वो लोग अच्छे रफीक हैं, बहुत अच्छे रफीक हैं। माशाल्लाह अच्छे। माशाल्लाह। और एग्जैक्ट करना चाहे माजी में भी कर सकती हैं कि वो आ, कितने इनके वो अच्छे हुए बतौर साथी या रफीक के तौर पर। माशाल्लाह माशाल्लाह, शाबाश, बहुत अच्छा। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। आप इसे म्यूट कर दीजिए। एक दफा इसको दोबारा, जो बहनें लेट आई हैं, या एक दफा वैसे ही मेरे साथ रिवाइज कर लें, अगर कोई चीज आपने मिस की है। मोस्टली बेटी वो बता के जा चुकी है, तो मैं उन चीजों को नहीं भी दोहराऊंगी। व मई यूती इल्लाह, वा, अब आज हमारे लिए यही से हम स्टार्ट ले रहे हैं, तो वाव इस्तनाफिया बना लीजिए, नई बात है हमारे लिए, नया जुमला। मन, वो बता गई हैं कि ये शर्तिया है, और उसकी वजह भी बता गई हैं कि इसके बाद जो फेल मुदारे है वो मजजूम है। कैसे पता चला? उन्होंने हरूफ मादा भी बताए, तो वाव आइन और बाब इफ़आल। अब ये इसमें अतवा युतविउ में चेंजेस के बाद बना अता युतीउ, बीच में या भी आती है, युतीउ आइन पर पेश आता है, ये असल शक्ल है। अब इस मन की वजह से जब ये मजजूम हुआ, तो आखिरी जो हर्फ है वो साकिन हो गया, या पहले ही साकिन थी, तो युती इस तरह का बनी। अब जब दो साकिन इकट्ठे आ जाएं, तो उसमें जो कमजोर वाला है उसको गिरना होगा, वो या है, हरूफ इल्लत, वो ड्रॉप हो जाएगी, तो पीछे रह गई युती। और ये ऐन साकिन है, यहाँ पर जेर मिलाने के लिए आगे थी है। मैं पहले सोच रही थी कि आपसे इसके बारे में बताऊं, ये इसकी सारे काफी अरसा हो गया, मैं कोई स्लाइड शेयर नहीं कर पाई आपसे, तो लेकिन मुझे आज भी मौका नहीं मिला कि ये इसमें क्या चेंजेस आ रही हैं। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ, मैं जिस तरह मैंने बताया है, आप अगर रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जैसे सफिया बेटी फौरन मेरी बात को पिक करती हैं, फरी साहिबा, मैं कोई पॉइंट बताती हूँ तो फौरन उन्हें अंदाजा हो जाता है। अगर आप रेगुलर हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। मैं स्लाइड नहीं भी अगर कभी शेयर कर पाती, तो ये चीजें आप समझ जाएंगी।
अच्छा जी, आगे अल्लाह लफ्ज जलाला हाल, ये मंसूब इसम, ये मफूल भी बन रहा है। बाकी वो युति का बता चुकी हैं आपको, फाइल हुआ। आगे वर रसूल, तो अर रसूल का अतफ ये अल्लाह लफ्ज जलाला पर। अल्लाह लफ्ज जलाला मातूफ अलैह, अपने मातूफ से मिलकर फिर युति फेल के लिए मफूल भी। तो युति फेल अपने फाइल हुआ जमीर मुस्ततिर, जिस तरह भी आप कहेंगे, कुछ भी ना कहें, बस आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, और मफूल बिही से मिलकर ये जुमला फेलिया होकर ये शर्त बन गया। अब आगे फा से जवाबु शर्त शुरू हो रहा है, और फा जवाबिया, फा जजाइया, फा जजाइया, फा राब्ता, ये सब इसके नाम है। और इसकी कुछ कंडीशंस हैं जिनमें ये जरूर आता है, कुछ में नहीं आता है। जैसे माजी पे कभी नहीं आएगा, मुदारे पे कभी आ जाता है, कभी नहीं आता। तो जुमला इसमिया पे जरूर आता है, और ये इस जुमला इसमिया शुरू हो रहा है इसलिए ये आया है। अमर पे आएगा, कुछ नफी वाले ऐसे अल्फाज हैं कि उन पे आएगा, और सा, सौफा, और इस तरह से कद। तो ये माजी से पहले कद लगाओ तो फिर फा आ जाता है, खाली डायरेक्ट माजी के पर ये नहीं आएगा। एक लंबी लिस्ट है इसके, आप हर दफा यही कहती हूँ, आप जब ये क्लास अटेंड कर रही हो मेरे साथ, तो आप साथ साथ छोटी सी चाहे नोटबुक या डायरी या अपने मोबाइल पे जो नोट पैड होता है, आप उस पर नोट कर सकती हैं कि ये चीजें इस हफ्ते मैं रिवाइज करूंगी। बहुत सारी चीजें तो मैं आपको कह दूंगी, कुछ आपके खुद जहन में आएगा कि ये क्या था, तो आप अपने नोट्स या रिकॉर्डिंग से कंसल्ट कर सकती हैं। तो उलाई का, अब ये उलाई का क्या है, पीछे हमने जी शर्त बन गए, अब जवाब शर्त देखना है। और फिर शर्त और जवाब शर्त मिलकर मन शर्तिया जो होता है, इसे इसकी तरकीब कई तरह से की जाती है, ज्यादा यही है कि इसको मुब्तदा बना लें, और शर्त और जवाब शर्त दोनों मिलकर ये खबर। तो ये मन शर्तिया फिर जुमला इसमिया, इस तरह से नहीं तो बस चलें शर्त और जवाब शर्त इतना आप इसके साथ भी तर्जमा कर लें इंशाल्लाह ताला। अब जवाब शर्त मेरे साथ आप देखिए, उलाई का, और ये कोई भी इसम है तो आपको पता होना चाहिए चारों लिहाज से, मैं इस क्लास में बताना मुमकिन नहीं होता, तो आपने अदद, जिन्स, वसत, एराब, चारों लिहाज से उस हर इसम को देखना है। फेल आ गया तो उसमें हरूफ मादा, माजी है या मुदारे, मारूफ है या मजहूल, और इसके अलावा उसमें जो फाइल, ये सब चीजें जरूर, ये मोटे मोटे पॉइंट्स आपकी आपकी फिंगर टिप्स पे इनकी आदत हो, इतने यूज टू हो आप। अब उलाई का क्या है जी, ये यहाँ पर मुब्तदा बन रहा है, ये इसम है इशारा और जमा का, दूर का। तो और ये मुब्तदा हो गया। अब आगे खबर जो है वो मा से शुरू हो रही है, मा अल्लाह जीना। अब अल्लाह जीना आ गया तो आपके ज़हन में आना चाहिए कि अल्लाह जीना खाली तो नहीं आएगा, उसके साथ उसका सिला भी आएगा। तो मौसूल सिला मिलकर इस माँ के लिए क्या बन गए, मौसूल सिला मिलकर इसके लिए मुदाफ इलैह बन गए। अगर आप चूंकि म्यूट है, आप मेरे साथ दोहरा भी सकती हैं अपनी रिवीजन के लिए, मैं उसके कुछ देर बाद ही जवाब देती हूँ, तो आप दरमियान में अपना टेस्ट खुद ले सकती हैं। तो ये अब जो ज़र्फ और मुदाफ इलैह कह लें या मुदाफ इलैह कह लें, अब ये खबर बन जाएगा। क्योंकि खबर जो है इन शॉर्ट हमने देखा कि तीन तरह से आ सकती है, जुमला या बल्कि शुरू करें यहाँ से, ये मुफरद या मुरक्कब, ठीक है, वो भी खबर बनकर आ सकते हैं। इसके अलावा जुमला भी खबर बन के आ सकता है जिसमें इसमिया हो या फेलिया। तीसरा होता है शिबू जुमला, जिसमें ये जार मजरूर या जर्फ मुदाफिल है, ये शामिल होते हैं। ये तीनों तरह से खबर आ सकती है। वैसे मैं आपको बता दूं, इस तरह से नहीं होगा, पूरी एक तरकीब होती है, चाहे मुफरत चीज भी नजर आ रही है, जार मजरूर भी नजर आ रहे हैं, उनको पहले किसी के मुतल्लिक मान के पूरा जुमला बनाकर फिर इस तरह से किया जाता है। लेकिन ये इन शॉर्ट टीचर्स ने ये बनाया है, तो इस पे हमें बहुत आसानी रहती है बस। अब ये सारी खबर होने वाली है, फिर उलाई का मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमिया होकर, सिर्फ जुमला इसमिया जुमला फेलिया पे बाज दफा बात नहीं खत्म होती, वो तो एट द एंड खत्म करेंगे आखिर में, जो मैंने पहले ही बता दिया जुमला इसमिया ही बनेगा। अच्छा, अब जवाबु शर्त जो है यहाँ पर जुमला इसमिया बन रही है, तो ये जुमला इसमिया होकर जवाबु शर्त। अब इसमें यहाँ पर अल्लाह जीना तक हम पहुंच गए थे, ये इसम मौसूल जमा। आगे इसका सिला, वो जुमला अन्नामा से शुरू हो रहा है तो वो जुमला फेलिया होता भी, ज्यादा जुमला फेलिया इस सिला बनकर आता है। अन्नामा, नून आइन मीम, बाबे फाल, फेल है, माजी है, मारूफ है, और इसका फाइल आगे आ रहा है, अदरवाइज इसके अंदर हुआ मान लेते। तो ये इसका फाइल लफ्ज जलाला
اور آگے علیہم اس کے متعلق. تو انما فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اللہ زینہ اسم موصول کے لیے صلہ. اللہ زینہ اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر، اس سے پہلے میں نے سارا یہ پیچھے بتا دیا ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں آگے چلتے ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ من النبیین آ رہا ہے. آپ چاہیں تو اس کو ذہن میں آپ کے آ سکتے ہیں، اس کو بھی انما کے متعلق کر دیں، اس نے انعام کیا نبیوں میں سے. اور ہم ایسا متعلق بنا بھی لیتے ہیں، لیکن تھوڑے سے ہم ذرا میچور ہوں گے، آگے بڑھیں گے اس سفر میں انشاءاللہ تعالیٰ، تو ہم ترجمہ ہم دیکھیں گے کہ جو ترکیب ہوتی ہے نا گرامیٹیکل انالیسس، وہ شروع ہی ترجمے سے کیا جاتا ہے بیسیکلی. لیکن ہم بگنرز کو نہیں کہتے، کیونکہ بگنرز کو ترجمہ ہی تو سکھا رہے ہیں ہم کہ وقت گزرنے کے ساتھ سب سے پہلے آپ ترجمہ دے کے پھر آپ ایک ترکیب کرتے ہیں، پھر اس ترکیب کو لے کر چلتے ہیں، اینڈ پر فائنل ڈکلیئر کرتے ہیں کہ جی یہ جو میں نے یہ ترکیب کی، اب اس کے مطابق یہ ترجمہ بنے گا، جو کہ پہلے والے ترجمے سے تھوڑا مختلف بھی ہو سکتا ہے، سیم بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اس طرح سے یہ متعلق بیٹھتا نہیں ہے. اس کا یہ ہے کہ یہ جو ہم ہے نا، کہ یہ ان کا حال بنے گا. جن لوگوں پہ اللہ نے انعام کیا ان کا حال یہ ہے کہ وہ نبیوں میں سے، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور جیسے بیٹی نے بتایا من بیانیہ، میں من بیانیہ کا ذکر کم ہی کرتی ہوں، تو مجھے ہے کہ بس ٹھیک ہے، آپ اگر اس کے بغیر ہی سمجھ رہے ہیں تو پھر من بیانیہ کا ترجمے کے اپنے انداز ہوتے ہیں، اور اس کا بعض دفعہ یعنی کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں، تو بڑا اچھا آرام سے ترجمہ بیٹھ جاتا ہے. لیکن من بیانیہ مجھے لگتا ہے وہ ہمیں چونکہ بیسک میں ان چیزوں سے اویئرنیس نہیں، کیا کہنا چاہیے، ہم فیملیئر نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے جی، اب ہم یہ سارا دیکھتے ہیں. اب اس میں یہ جو ہے، ہاں یہ میں ایک دفعہ پھر بتا دوں، النبیین معطوف علیہ، اپنے معطوف اول الصدیقین، معطوف ثانی الشہداء، معطوف یہ ثالث الصالحین، ان کے ساتھ مل کر من کے لیے مجرور، اور یہ جار مجرور ہم ضمیر کے لیے حال بنا لے. تو پھر ہم کیا بنی یہاں پر، یہ ذوالحال، تو ذوالحال اور حال مل کر الا کے لیے مجرور، اور الا حرف جر اپنے مجرور سے مل کر اناما کے لیے متعلق کر دیں. پیچھے سے اس طرح سے آپ کرتی جائیں. نہیں تو آپ کو میں ہر دفعہ یہ ذکر ضرور کرتی ہوں کہ ترکیب کے دو بیسک طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جو عرب کا انداز ہے، وہ ایک ایک لفظ کو پکڑتے جاتے ہیں، وا استنافیہ، من شرطیہ، اور یوتی یہ جی فعل ہے، یہ اس طرح سے، اللہ لفظ جلالہ اس طرح سے، بس وہ جوڑتے نہیں ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں. ایک ہے جو ہمارے ہاں بر صغیر میں ہوتی ہے، جسے زنجیری ترکیب کہا جاتا ہے. اس میں ہم ملاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی یہ موصول صلہ مل کر یہ بنے، اور پھر یہ جو بنے ہیں وہ ما کے لیے مضاف الیہ بنے، پھر ما ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اولائکا کی خبر، پھر اولائکا جی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ. اس میں یہ کہ ترجمے میں آسانی رہتی ہے ہم لوگوں کو، جس کو جو طریقہ آسان لگتا ہے. اب آئے ترجمے کی طرف. اور ہاں یہ فا اولائکا سے، اولائکا مبتدا اور ما اللہ زینہ سے لے کر الصالحین تک خبر ہوگی. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ جواب الشرط ہے. اور پھر شرط اور جواب الشرط آپ کا دل چاہتا ہے تو ان دونوں کو ملا کر من مبتدا کے لیے پھر آپ خبر بنا دیں، نہیں تو بس یہیں پر تک رک کے ترجمہ کر لیں. ومن، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے یا کرے گا، کیونکہ شرط کے جو اسم ہیں ان کا ترجمہ مستقبل میں زیادہ تر کیا جاتا ہے یا حال میں. تو یہ ویسے یہ وہ ہے، آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اشارے ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں. اچھا جی، جو اللہ اور رسول کی، اور یہ ال لگا ہوا ہے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دیکھیں یہ ان آیات مبارکہ میں سے ہے جن میں اللہ کے ساتھ ساتھ یہ رسول کی اطاعت لازم ہے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں ان کو ہم آسانی کے لیے دو حصوں میں اگر بانٹتے ہیں، تو ایک اختیارات ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ کہہ لیں، وہ کونیا جو کائنات سے ریلیٹڈ ہے. ایک ہے جو شریعت سے ریلیٹڈ ہے. کائنات سے جو ریلیٹڈ معاملات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ تنہا، یکتا، وہ سارے اس میں خود ہی ڈیل کرتے ہیں، کوئی اس میں شامل نہیں ہے. لیکن شریعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ شامل ہے، کیونکہ ان کے ذریعے ہم تک پہنچی. اور بہت جگہ ہمیں قرآن مجید میں یہ ذکر ملتا ہے کہ ان کی اطاعت، یعنی کہ رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ اللہ کی اطاعت ہو جائے گی. اس طرح سے تو یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں چیزیں. اور جو اللہ اور رسول ال لگا ہوا، اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اطاعت کرے
یا کرے گا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے. اچھا اب میں نے کہا کہ کرے گا، آگے آ رہا ہے وہ لوگ، تو آپ اس کا پھر جمع بھی کر سکتی ہیں کیونکہ من لفظاً واحد ہوتا ہے. جو من ہوتا ہے یہ مانوی طور پہ جمع بھی ہو جاتا ہے. جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگے جن پر اللہ نے انعام کیا. سبحان اللہ، کتنی یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اتنے اچھے لوگوں کا ساتھ مل جائے. ٹھیک ہے، تو ان کا حال یہ ہے کہ وہ نبیوں اور صدیقین اور شہداء اور صالحین میں سے ہوں گے. یا یعنی نبی، صدیقین اور شہداء اور صالحین، آپ اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. تو آخر میں ہم یہ حافظ عبدالسلام صاحب کا بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اس سے پہلے تھوڑا سا یہ آپ لوگوں نے سورہ فاتحہ ماشاءاللہ سب کبھی نہ کبھی ترجمہ تفسیر کے ساتھ دیکھا ہوگا. تو اس میں جو ہم اس میں آخر میں جا کر جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جن پر آپ نے اپنا انعام کیا. ٹھیک ہے، تو وہ انعام کن پر کیا، یہ وہ آیت ہے جو اس کی دلیل میں جاتی ہے. یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں ہدایت دیں سیدھے راستے کی. اور یہ سارا کیونکہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ بہت مجھے یہ انٹرسٹنگ لگتا ہے کہ وہاں پہ جب ہم ہوتے ہیں تو اس آیت مبارکہ کا حوالہ دیتے ہیں. آج ہم اس آیت مبارکہ پر الحمدللہ پہنچ گئے ہیں. تو اب آپ یہ یاد رکھیے گا. تو جب ہم ڈیلی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائیے، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام کیا. اور آگے ہم کہتے ہیں کہ نہ کہ جن پر غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہے. ٹھیک ہے، تو جن پر انعام کیا گیا وہ یہ ہیں. آپ نے دیکھا تفسیر میں تو یہی بتایا جاتا ہے، سیدھا بتا دیا جاتا ہے جی کہ وہ کون ہے یہ، حالانکہ سورۃ الفاتحہ میں تو نہیں پتہ چل رہا ہوتا نا. تو وہ یہ آیت دلیل کے طور پہ جاتی ہے. تو قرآن مجید میں ہر آیت کی سب سے پہلے تفسیر قرآن مجید کی دوسری آیت سے کی جائے گی اور وہ بیسٹ تفسیر ہوتی ہے اگر اس کی دلیل میں کوئی اور آیت مبارکہ سامنے آتی، پھر آگے کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر یہ کہ سنت سے، حدیث سے، پھر اس کے بعد صحابہ کرام، تو بھی ترتیب وائز اس طرح سے ہم چلتے ہیں. تو یہ ہیں وہ چار جن کا وہاں پہ کہا جاتا ہے جی یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. ان کو بھی مختصر میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. انبیاء یہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں، اس میں تو کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ ہر نبی اپنی امت کا افضل ترین فرد ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نبوت کے لیے چن لیتے ہیں. باقی نبی اور رسول میں بہت سے فرق ہوتے ہیں. مختصر یہ کہ جو رسول ہوتا ہے وہ صاحب شریعت ہوتا ہے، اور جو نبی ہوتا ہے وہ اپنے سے پچھلے آنے والے جو گزر چکے ہیں رسول کی شریعت کو امپلیمنٹ کرتا ہے، خود بھی عمل کرتے ہیں اور اس پر باقی اپنی لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ اس پر عمل کریں. اور بھی بہت سے فرق ہیں، یہ مین بس اتنا کافی یاد رکھیے گا. اب یہ صدیق سے کیا مراد ہے؟ بیسیکلی تو اس سے مراد ایسا شخص ہے بہت اور ہمیشہ سچ بولنے والا، بس ہمیشہ سچ بولنے والا، جو اپنے ہر معاملے میں سچا ہو، جو حق کا ساتھ دینے والا ہو، حق کی فوراً گواہی دینے والا ہو اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے والا ہو. اور بعض نے قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارکہ پہ سے انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے تو میں آپ کی توجہ دلاؤں گی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مراد لیتے ہیں. تو یہ جمع ہے یہاں پر آ رہی ہے. تو ہمارے لیے وہ ہے، اس کے علاوہ بھی جو اس درجے کو پہنچتا ہے، باقی واللہ عالم. آگے دیکھیں جی، اب آگے اس میں کون ہے؟ شہید. بنیادی معنی ہوتا ہے گواہ، اللہ کی راہ میں جان دینے والے کو شہید. بیسیکلی شہید جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہی ہے جو اللہ کی راہ میں آپ کوئی جہاد کرتا ہوا، کوئی جان دے دیتا ہے تو وہ شہید ہے. لیکن شہید صرف وہی نہیں ہے جو اپنی جان میدان جنگ میں دیتا ہے. قرآن مجید کی ایک اور آیت سے پتہ چلتا ہے انشاءاللہ تعالی وہاں بھی پہنچیں گے تو آپ کی توجہ دلائیں گے کہ جو عالم ہوتے ہیں، علم والے، صحیح علم والے، وہ بھی کیونکہ وہ ساری زندگی جہاد میں ہوتے ہیں، ہر وقت حالت جہاد میں ہوتے ہیں، اسی حالت میں اگر انہیں بھی موت آتی ہے تو وہ بھی اس کیٹیگری میں شامل ہوں گے. اچھا، اس کا بنیادی معنی گواہ ہے. تو چلے ہم اللہ کی راہ میں جان دینے والے کو کہتے ہیں کہ جی اسے شہید کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ وہ اپنے ایمان کی سچے ہونے پر، اسے یقین ہے نا کہ اس کا وہ جس چیز پر اس کا ایمان ہے، اس کی صداقت پر، وہ اپنی زندگی کے پورے طرز عمل سے وہ شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنی جان بھی دے دیتا ہے اور یہ ثابت کر دیتا ہے کہ وہ جس چیز پر ایمان لایا تھا وہ صحیح تھی. اوکے، اسی لیے اس پر وہ ایمان بھی لایا اور آج اس کے لیے جان بھی دے دی. اچھا جی، صالح، اس سے مراد نیک آدمی.
تو باقی قرآن مجید میں جب یہ صالحین کا لفظ آتا ہے نا تو اس کی بھی تھوڑی سی تفصیلات ہوتی ہیں. اس میں بھی آگے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو بہت سے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، سب اچھے لوگ. اور ایک اس کیٹیگری میں بعض دفعہ یہ جو نبیوں، صدیقین، شہداء کے ساتھ یہ خاص کیٹیگری بھی اس میں آتی ہے. اور لیکن اس میں یہاں پر اس وقت دونوں بھی آ سکتی ہیں یا ایک بھی آ سکتی ہے. اور یہ وہ کیٹیگری میں آپ کو بتا دوں، اس میں اوپر کے درجات بھی ہیں، ان کے درجات ہیں اس میں. وہ درجات جن کے لیے پیغمبروں نے دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے، قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو بہت خوبصورت آیت مبارکہ ہے آج کی، ہمارے لیے سیکھنے کے لیے. اطاعت کرنی ہے اگر ہمیں ان لوگوں کا ساتھ چاہیے. دیکھیں نبی تو اب یہ سلسلہ ختم، کوئی نہیں آ سکتا، نہ کوئی بن سکتا ہے. صدیقین کے بارے میں بھی مختلف رائے ہے. چلیں ہم بہت کوشش کر کے دعا کر کے یہ شہداء کی کیٹیگری میں بالکل دعا کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں. الصالحین کی کیٹیگری میں بھی دعا کر سکتے ہیں، کوشش کریں گے. اور اطاعت کرنی ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پر کیا پتہ چل رہا ہے کہ فرض کریں ہم اتنے کمزور ہیں، لیکن ہم صحیح کو صحیح یا غلط کو غلط سمجھتے ہیں لیکن کمزور ہیں کسی وجہ سے، اتنی استطاعت نہیں رکھتے جو ان لوگوں کی، جو انہوں نے اپنے وقت اور انرجی دی ہیں دین کے راستے میں، اللہ کے راستے میں، اپنی جانیں تک دی ہیں. جو ان کا درجہ ہے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا، ہم نہیں پہنچ سکتے. تو اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہوتا ہے نا، تو یہی ہوتا ہے کہ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے دینا، کہ ان لوگوں کا ساتھ مل جائے. تو دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے اعمال، کوشش ساری زندگی کرنی ہے، ہم نے قرآن مجید کا اسٹوڈنٹ بن کے ساری زندگی گزارنی ہے، قرآن مجید کا طالب علم بننا ہے. یہ کبھی فل سٹاپ نہیں لگنے دینا. کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ لو جی بس اب مجھے ٹھیک آ گیا ہے، اب کافی آ گیا ہے. نہیں، وہیں پر آپ کا سیکھنے کا سلسلہ ختم کر دیا جائے گا. تو ہمیشہ علم حاصل کریں، حق تلاش کرتے رہیں، اور قرآن اور سنت پر آپ عمل کرتے رہیں اور دعا کرتے رہیں. خود کوشش پوری کریں. لیکن چونکہ ہم کمزور ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ درجات نہیں مل سکتے، لیکن دل چاہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں جن پہ انعام کیا گیا ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کا ساتھ مل جائے. ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور فضل ہوتا ہے کہ کسی کی وہ اتنی کوشش تو کی ہے، اس نے اتنا پرفارم نہیں کر سکا، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتے ہیں. اخلاص سے صرف اللہ تعالیٰ ہی تو واقف ہوتے ہیں کس میں کتنا اخلاص ہے. تو وہ تھوڑے سے کم درجے کی آپ کہہ لیں کہ رزلٹ نہیں بھی آیا، لیکن کوشش کی ہے، یا اتنی کوشش جتنی کرنا چاہتا تھا کر نہیں پایا، لیکن اخلاص بہت تھا. تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ شامل کر سکتے ہیں. اور یہ اتنی بڑی خوش قسمتی ہے ان لوگوں کا ساتھ جو کہ نبیوں نے مانگا ہے، یہ الصالحین میں سے اوپر والے جو درجے ہیں، اور اس میں ہمیں شامل کرتے. تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے ایسے نہیں ہوگا. اطاعت کرنی ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اطاعت کا معنی ہوتا ہے کہ آپ نے جو حکم آیا بس سر جھکا دینا ہے. یہ ifs اینڈ بٹس نہیں کرنے، اور یہ پک اینڈ چوز نہیں کرنی، اور یہ نہیں کہ جو سوٹ کرتا ہے لے لیا باقی نہیں، کچھ مان لیا کچھ نہیں. نہیں، جو حکم آیا اس کی اطاعت. حکم ماننا، اطاعت کہتے ہیں حکم ماننے کو. اتباع ہوتی ہے جس میں حکم بھی آ جاتا ہے، لیکن فالو کرنا ہے کسی کو، کسی کے فٹ سٹیپس پہ چلنا. ٹھیک ہے، وہ محبت سے چلنا، وہ پھر آگے اس کی اپنی تفصیلات ہیں. اچھا جس کا آخری حصہ دیکھتے ہیں، وہ حسنا. اس کو چاہے تو استنافیہ بنا لیں، اور وہ حسنا، اور چاہے تو آپ یہ عاطفہ بنا لیں. یہ حاسین نون باب کارما، اور اچھے ہوئے، اچھے رہے باب کارما ہوتے ہی لازم ہے. تو اولائکا، وہ لوگ، یہ فائل ہے. اب رفیقہ، یہ حسن حاسین نون کے ساتھ نا، یہ اکثر تمییز کے طور پر آتا ہے کہ کس لحاظ سے اچھے رہے. وہ اچھے رہے والحاظ ساتھی، بطور ساتھی، رفیق کے. رفیق جو وہ ساتھی، وہ دوست جو کہ جن کی کمپنی ہوتی میٹر کرتی. کچھ دوست ہوتے ہیں کہ ضروری نہیں کمپنی ہو، آپ بھی میری دوست ہیں، ہم دوست ہیں، لیکن ہم کسی کمپنی میں نہیں بیٹھ رہے ہیں. اب تو خیر آن لائن بھی اسی کیٹیگری میں آتی ہے. تو رفیق جو ہوتا ہے، جو جس کی یہ آپ کہہ لیں کہ صحبت والی دوستی. تو اچھے ہوئے، اچھے رہے وہ لوگ بطور ساتھی. اور بعض نے سے حال بھی بنایا، یہ حال بھی بنایا جا سکتا ہے اس فائل کا، اور پھر ذوالحال و حال مل کر فائل. چلیے جی،
تو اس کے ہم دیکھتے ہیں حافظ عبدالسلام صاحب نے انہوں نے کیسا اس کا ترجمہ کیا ہے. اور جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے، اطاعت کرے، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، نبیوں اور صدیقوں اور شہداء اور صالحین میں سے. اور من بیانی آپ کہتے ہیں تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں یعنی نبیوں، صدیقوں، نبیوں اور صدیق اور شہداء اور صالحین. اور یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں. انہوں نے ہے کے ساتھ کیا ہے، ٹھیک ہے، ایسے بھی کر سکتے ہیں. اور ایگزیکٹ کرنا ہے تو وہ ماضی ہے، تو یہ اچھے ساتھی ہوئے، آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے جی، بس یہ اتنا ہی. اگلی آیت مبارکہ پہ چلتے ہیں. اگلی دونوں مختصر آیات مبارکہ ہیں اور اسی کانٹیکس میں بات چل رہی ہے. بہت آسان ہے یہ. ماشاءاللہ فری صاحبہ بھی آئی ہوئی ہیں. جی فری جی آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آیت نمبر 70 آپ کیجیے. جی جی. ذالک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیما. ذالک اشارہ، الفضل مشار ہے، یا پھر اس کو مبدل منو اور بدل بھی کہہ سکتے ہیں. اور من اللہ جو ہے یہ جار اور مجرور ہو کے یہ ذالک الفضل جو ہے یہ اشارہ مشار الیہ مل کے مبتدا بنا ہے. اور من اللہ جو ہے یہ جار اور مجرور مل کر یہ قائم مقام خبر یا متعلق خبر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. اس طرح یہ جملہ اسمیہ بن گیا. یہ اس کا ترجمہ ہوگا یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے یا یہ اللہ کا فضل ہے. اس طرح بھی ہو سکتا ہے. یہ واؤ اس اللہ کے کا آگے فضل ہے. اچھا مجھے ایک جی منٹ دیجیے گا، یہاں پہ میں کچھ باقی سننے والوں سے شیئر کرنا چاہوں گی. ماشاءاللہ انہوں نے بالکل ٹھیک بتایا. اس کی ترکیب آپ دو طرح سے کر سکتے ہیں. آپ ذالک الفضل، ذالک الفضل کو چاہے مبتدا بنا دیں، من اللہ کو آپ خبر، تو پھر آپ ترجمہ کریں گے یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے. اور آپ ذالکا کو اگر مبتدا بنائیں، الفضل کو آپ خبر بنا دیں، خبر معرفہ بھی آ جاتی ہے، من اللہ کو الفضل کے آپ متعلق یعنی کہ متعلق خبر کر دیں، تو پھر ترجمہ کیسے بنے گا؟ یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے. ٹھیک ہے، تو میں امید کرتی ہوں اگر کسی کو کنفیوژن ہے میری ریکارڈنگ کو یہاں سے پیچھے کر کے دوبارہ سن سکتے ہیں. آپ کو دونوں طرح سے، کیونکہ جو آپ ترکیب کریں گے ترجمہ اس کے مطابق کرنا، دونوں طرح سے یہاں پہ کیا جا سکتا ہے. جی ماشاءاللہ، شاباش، آگے چلیے. واؤ استنافیہ ہے. کفا، کاف فا یا باب دعات سے ہے. باللہ میں با زائدہ ہے. اللہ لفظ جلالہ فاعل ہے. علیمن جو ہے ماشاءاللہ یہ تنبیہ ہے. ماشاءاللہ. جی علیمن یہ فعیل کے وزن پہ ہے اور یہ یہاں پر تمییز بن رہا ہے یہ. اور یہ اس طرح یہ جملہ فعلیہ ہوا. اور یہ اللہ کافی ہے خوب علم رکھنے والا. ماشاءاللہ، شاباش. اگلی آیت بھی آپ سے کرواتے ہیں. میں ایک دفعہ اس کو تھوڑا سا کچھ باتیں شیئر کرنا چاہوں گی. آپ چاہے تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کر لیجئے. جی بالکل، انہوں نے علیما کو یہ تمہیز بنایا، بالکل ٹھیک ہے. اس بعض نے اس کو حال بھی بنایا یہ فائل کا. تو باقی یہ کہ تمہیز کے طور پہ بھی آتا ہے. کافی ہے کس لحاظ سے؟ کچھ الفاظ ہیں جیسے زیادہ ہونا کس لحاظ سے، اچھا ہونا کس لحاظ سے، کافی ہونا کس لحاظ سے، تو ان کے ساتھ تمیز آتی ہے. تو یہ چیزیں آپ کو ایکسپیرینس سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ یاد رہیں گی. اچھا یہاں پہ میں کچھ میں نے لسان القرآن کھولی ہوئی ہے. میری لسان القرآن میں 373 پیج ہے. اس میں حروف زائد حروف جو یہاں پہ 7 ہیں، بعض جگہوں پہ 8 بھی ہیں. اس میں با کو دیکھیے تو حرف جر با 2 صورتوں میں درج ذیل مقامات میں زائد ہوتی ہے. پہلا میں چھوڑ رہی ہوں، بلکہ میں دوسرا بھی چھوڑ رہی ہوں، اور بس سمپل میں وہاں پر آ رہی ہوں جہاں پہ لکھا ہے کہ کفا کے فائل پر زائد ہوتی ہے. یہ آپ یاد رکھیے گا. دیکھیے انہوں نے یہ باللہ مجرور ہے لفظ جلالہ اس وقت، اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ فائل ہے، اور بالکل ٹھیک کہا انہوں نے. تو پھر اس سے پتا چلا کہ با زائدہ ہے. تو کفا کے فائل پر با آنے والی بات زائد ہوتی ہے. اور کبھی کبھار یہ ہو سکتا ہے فائل ضمیر کی صورت میں ہو تو اس کے ساتھ بھی یہ آ جاتی ہے. اس کی مثال انہوں نے دی ہے کفا بھی شہیدم بینی و بینکم، سورہ احقاف آیت نمبر 8. ایک اور پوائنٹ یاد رکھ لیجئے، انہوں نے نیچے لکھا ہے کہ کفا جب لازم ہوگا تو اس کے فائل پر با آئے گی، جب وہ متعدی ہوگا تب نہیں آئے گی. اس کی خوبصورت مثال سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 سے انہوں نے دی ہے. اس میں کیا ہے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. تو اس میں اب کفا کے ساتھ جو فائل ہے اللہ لفظ جلالہ، اس پر با نہیں ہے.
وہ آخر میں الگ سے لکھا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ یہاں پر متعدی ہے، اور متعدی بھی یہاں پر خیر وہ بھی متعدی دیکھنا پڑتا ہے، وہ ایک فائل مفعول کے ساتھ ہے کہ دو، اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ بس چھوٹی سی بات. نمبر 1، کفا کے فائل پر با زائد ہوتی ہے موسٹلی. اور نمبر 2، با آتی کب ہے اس کے فائل کے ساتھ؟ جب وہ لازم ہوتا ہے. اگر اس کا فائل متعدی ہو، متعدی کون ہوتا ہے؟ جو مفعول چاہتا ہے. لازم ہوتا ہے جو مفعول نہیں چاہتا ہے. تو اگر یہ لازم ہوگا تو با آئے گی اس کے فائل پہ، ادروائز نہیں آئے گی. اچھا جی، اس کا ماشاءاللہ وہ اچھا کر گئی ہیں. اور یہ میں نے بتا دیا ذالک الفضل من اللہ، اس کی 2 طرح سے ترکیب کی جا سکتی ہے. جیسی آپ نے ترکیب کرنی ہے ویسا ہی ترجمہ کرنا ہے. میں آپ کے لیے ایک دفعہ پھر دہرا دیتی ہوں، غور سے سنیے گا. ذالک الفضل، یہ اشارہ مشار الیہ کہہ لیں یا بدل مبدل منہ، جس طرح بھی اس کو آپ لوگوں نے جس طرح بھی بیسک میں پڑھا ہے، دونوں طرح سے ٹھیک ہے. یہ دونوں مل کر مبتدا، من اللہ جار مجرور، شیبو جملہ ہو کر یہ خبر. ہم خبر 3 طرح سے آ سکتی ہے، یہ پیچھے ہم کئی بار یہ پڑھ چکے ہیں. اس کا پھر کیا کریں گے ترجمہ؟ یہ فضل، یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ ان لوگوں کا ساتھ مل جانا بھی ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور آپ اس طرح بھی ترکیب کر سکتے ہیں، ذالکا مبتدا، الفضل کو خبر، من اللہ اس کے متعلق. تو پھر ترجمہ کریں گے یہ، کیونکہ خبر کا ترجمہ کرتے ہوئے اگر اس کے ساتھ متعلق لگا تو پہلے متعلق کا کیا جاتا ہے، یہ قاعدہ ہے. یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، اور ال لگا ہوا ہے، خاص فضل ہے. ایک تو فضل پہلے ہی وہ ہوتا ہے جو کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا. اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا فضل مانگتے رہا کیجیے. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، واو استنافیہ، کفا کافا، یہ اب سارا بتا گئی ہے ماشاءاللہ. تو یہ فعل ہے، ماضی ہے، باللہ، اس میں اللہ لفظ جلالہ. آپ کہیں گے لفظاً مجرور ہے، لیکن محلن یہ جگہ کس کی ہے؟ فاعل کی. تو یہ محلن یہ مرفوع ہے، با زائدہ. جب با زائدہ کہہ دیا تو بس با زائدہ اور یہ مین زائدہ اور یہ جو، اور یہ کیا کرتے ہیں، یہ مجرور تو کریں گے نا اسم کو، ان کا یہ والا اثر تو ہوتا ہے، لیکن یہ ترکیب میں کچھ نہیں بنیں گے. تو یہ تھا جی کفا فعل اپنے فائل اللہ لفظ جلالہ کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. اب آگے علیمہ، اب چاہے تو یہ کفا اس کی یہ تمجیز اور کہ وہ کافی ہونا، اور چاہے تو بعض نے حال بھی بنایا ہے اللہ لفظ جلالہ کا. وہ کس لحاظ سے؟ بالحاظ اس حال میں کہ وہ کافی ہے اللہ اس حال میں. یا دیکھیں حال کا ترجمہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر دفعہ کر سکیں، ہم کر پائیں اس حال میں کہ، یا حالانکہ، یا یہ کرتے ہوئے، چلتے ہوئے، سوتے ہوئے، نہیں ضروری نہیں ہے. بعض دفعہ بس یہ اندازہ کرنا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ تمییز کے لحاظ سے آپ آسانی سمجھ پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہی رکھیں آپ. حافظ عبدالسلام صاحب کا ترجمہ دیکھتے ہیں انہوں نے کیسے کیا ہے. یہی اللہ کی طرف سے خاص فضل ہے. اچھا انہوں نے یہ ہی کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے الفضل کو خبر بنا دیا ہے. چونکہ وہ معرفہ آ گئی ہے تو انہوں نے یہ ہی اور صرف کے ساتھ ترجمہ کر دیا. دوسرا، انہوں نے خبر کا ترجمہ کرنے سے پہلے وہ متعلق کا کر دیا. تو یہ انہوں نے دوسری طرح سے ترکیب کی جو میں نے بتائی ہے. آپ پہلی طرح سے بھی کر سکتے ہیں، یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے، لیکن انہوں نے کیا کہ یہی اللہ کی طرف سے خاص فضل ہے. سبحان اللہ، کوئی شک نہیں. اور اللہ کافی ہے، سب کچھ جاننے والا. بہت آسان سا یہ ترجمہ ہے. اچھا جی، ہم آج کی آخری آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں. وہ بھی مختصر ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی جلدی کور کر لیں گے. آج ہمارا ٹارگٹ پورا ہو جائے گا. فری جی آپ آئیے، میں آپ کو یہ انمیوٹ کر رہی ہوں. اس آیت مبارکہ یا کا انالیسس کیجیے. یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. یا حرف ندا، انفرو، یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل، ایو مضاف، ہا حرف تنوی، الذین موصول، آمنو حمزہ، میم نون، باب افعال، واو ضمیر اس کا فاعل. فعل اپنے فاعل سے مل کے یہ صلہ بنا الذین کے لیے، الذین اپنے فعل سے مل کے یہ مضاف، اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے منادہ بنا یا کے لیے، اور یہ مل کر ندا بن گیا پورا. اور اب اس کا آگے مقصود بن ندا آ رہا ہے. خضو فعل امر ہے، حمزہ خاضا باب نون سے، اور واو ضمیر یا انتم اس کا فاعل ہے.
حضرکم مضاف مضاف الیہ مل کے یہ مفعول بھی بنا خضوع کے لیے، اور یہ فعل اور فاعل اور مفعول مل کے یہ جملہ فعلیہ بنا، معطوف علیہ ہے یہ. آگے اس کا فا جو ہے عاطفہ آ رہا ہے، معطوف علیہ یہ معطوف علیہ معطوف اس کا آ رہا ہے. فن فرو یہاں پر پھر دوبارہ فعل امر ہے، نون فارا باب دعات سے ہے، اور واو ضمیر یا انتم اس کا فاعل ہے. صباتن جو ہے اس کا حال بنے گا، جو اس کے اندر واو ضمیر ہے اس کا. اور پھر دوبارہ او جو ہے یہاں پر حرف عطف آ رہا ہے، پھر دوبارہ یہ فعل وہی دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے، نون فارا باب دعات سے، یہ بھی فعل امری ہے، انتم اس کا فاعل یا واو ضمیر اس کا فاعل ہے. جمیع جو ہے یہ حال بن رہا ہے اس کا انتم کا. اس طرح یہ معطوف اپنے دونوں معطوفات سے، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات سے مل کے مقصود بن ندا بنے گا. اور اس کا ترجمہ کر دوں میں؟ جی بالکل کیجیے، ماشاءاللہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم سب اپنے ہتھیار اٹھا لو یا پکڑ لو، پھر تم جنگ کے لیے نکلو، گروہوں میں یا ٹکڑیوں میں، یا سب اکٹھے نکلو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا جی. میں اسے ایک دفعہ ریوائز کر دیتی ہوں تاکہ اور کلیئر ہو جائے سب کے لیے. ٹھیک ہو گیا، شروع کرتے ہیں. دیکھیے یہ یا ایھا الذین آمنو، اس کو ہم کئی بار آپ سے شیئر کر چکے ہیں. ان شارٹ یا حرف ندا ہے، اور آگے ایھا الذین آمنو منادا ہے. بس باقی آپ کو یاد ہوگا بیسک میں سے کہ منادا اگر ال لگا ہو، معرفہ ہو اس طرح سے، تو مذکر ہوگا تو ایو لگ جائے گا، اور مؤنث ہوگی تو ایاتھا، یعنی کہ مذکر کے ساتھ ایو اور ایاتھا مؤنث کے ساتھ. یہ چیزیں تو اب آپ کو بیسک ہی یاد ہوں گی. تو یہ دونوں مل کر حرف ندا اور منادا، یہ دونوں مل کر ندا کہلائیں گے. صرف یا ندا نہیں ہے، یہاں بہت بہنیں اسٹوڈنٹس کنفیوز ہوتی ہیں. تو یا حرف ندا ہے، اور آگے سارا ایھا الذین آمنو، یہ بیسیکلی اللہ زینا آمنو یہ منادا ہے. چونکہ وہ معرفہ ہے تو ایھا آ گیا، اور جو معرفہ بھی ہے اور یہ مذکر میں ہی لیتے ہیں اس کو. تو اب یہ یا ایھا الذین آمنو یہ ندا ہے، آگے جواب و ندا آ رہا ہے، دونوں مل کے جملہ ندائیہ. بس سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں. آپ کو اس کا ترجمہ سمجھ آ رہا ہے، مفہوم سمجھ آ رہا ہے، وہ چیز میٹر کرتی ہے. تو اب آگے ان کی اپنی تفصیل ہے. ایو کو کیا بنایا ہے جی؟ ہا کو حرف، یہ جو ہے حرف تنبیہ، اس کو کیا بنایا ہے؟ اور عام طور پہ پھر اللہ زینا آمنو کو ایو کے ساتھ کیا ان کا تعلق ہے؟ اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں. میں نے مختصر آپ کو بتا دیا، میں پھر دہرا دیتی ہوں، اتنا کافی ہے میرے خیال میں. تو اتنا بھی بہت ہے. یا ایو اللہ زینا آمنو یہ سارا ندا ہے، بس اتنا آگے یہ بھی بہت ہے. تھوڑا اور آگے جانا ہے تو یا حرف ندا اور اللہ زینا آمنو یا ایو اللہ زینا آمنو منادا، دونوں مل کر ندا. اور آگے جانا تو وہ تو جتنا چاہے اور ڈیپتھ میں آپ جاتے جائیں، پھر ایو کیا ہے، تو وہ اتنی مختلف رائے ہیں کہ وہ میں ایک دو دفعہ آپ سے شیئر کر چکی ہوں. بار بار مجھے لگتا ہے اتنا ضروری نہیں ہے. ضروری کیا ہے کہ یہاں پر پکارا گیا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو. خاص کانٹیکس میں ہے. میں ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی بتاتی ہوں کہ کس خاص کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. اور ایک عمومی ہمیشہ سے قیامت تک سب مسلمانوں کے لیے کبھی بھی یہ سچویشن جب ہوگی تو ان کے لیے بھی ہے. اب یہ کیا تھا کہ یہ آیت مبارکہ اس دور میں نازل ہوئی جب مسلمان یہ میدان احد میں ایک دفعہ شکست سے دو چار ہو چکے تھے، اور ابو سفیان نے واپسی کے وقت اپنے خطبہ میں اپنی کامیابی کا اعلان بھی کیا تھا. تو اب اس کا اثر یہ ہوا کہ جو یہودیوں، منافقوں اور مدینہ کے ارد گرد پھیلے ہوئے قبائل کے حوصلے بڑھ گئے. اور بعض دفعہ ایسی خبریں آتی تھی کہ جی اب فلاں قبیلہ جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے. یہ جو آپ لوگوں نے الحمدللہ ہماری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل ہونے والی ہے، تو اس میں ہم نے جو تجلیات نبوت میں صرف ہم نے ہسٹری کو ایک دفعہ دیکھا ہے. یہ سارے واقعات آپ فیملیئر ہوں گے کس طرح اس سچویشن میں یہ تو انہوں نے، یہ تو ہم ایک لائن میں بیان کر رہی ہوں، یہ تو اتنا یہ صبر آزما اور بہت ٹف ٹائم تھا یہ غزوہ احد کے بعد. تو کبھی لگ رہا تھا کوئی آ رہا ہے جی مدینہ کی طرف، کبھی کوئی غداری کر رہا تھا، کبھی مسلمانوں کو بلایا جاتا تھا جی اپنی ٹیم بھیجیے، اپنے ٹیچرز بھیجیے، اور وہاں انہیں قتل کر دیا جاتا تھا. تو مدینہ کی جو حدود سے باہر بھی مسلمان کا جان اور مال محفوظ نہ تھا. تو مدینہ پر ہر وقت خوف
طاری رہتا تھا. تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ ایک تو ہر وقت کیا کرنا ہے, محتاط اور چاقو چوبند ایکٹیو رہنا ہے, الرٹ رہنا ہے, اور ہتھیار رکھنے ہیں اپنے پاس. دوسری بات, جب سفر کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے آ جائے گا. تو ابھی اس کو دیکھتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تو جب اللہ تعالیٰ یہ اس طرح فرماتے ہیں اے ایمان والو, تو یہ الحمدللہ الحمدللہ ہم سب کے لیے بھی اور کانشیس ہو کے سننے کا موقع ہوتا ہے. اے ایمان والو, خضو, حمزہ خا زال, یہ ماشاءاللہ فری صاحبہ بتا گئی ہیں آپ کو, اور بھاب ناصرہ, اور یہ خز, یہ بیسک بھی آپ کو یاد ہوگا, اس کا فعل امر ایسے ہی ہوتا ہے. تو خضو, تم سب پکڑو, یہ واو جمع کی ہے, یہ اس کا فاعل ہے. تم سب پکڑو حذرکم. حذر کیا ہے, میں ابھی کچھ سلائڈ آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ آخر میں شیئر کروں گی جو کہ ڈکشنری سے کچھ الفاظ کے معنی ہے, وہ ہم دیکھیں گے. ویسے یہ ہوتا ہے, اس میں ڈرنا بھی ہے, بچنا بھی ہے, اس میں احتیاط کا پہلو غالب ہوتا ہے. حذرکم اپنے, اب یہاں پر اس کا مطلب ہوگا کہ اپنے ہتھیار یا اپنا بچاؤ پکڑو. فن فیرو, پھر اب یہ جو دونوں چیزیں آ رہی ہیں نا, وہ ایک دوسرے پہ عطف ہو کر اس جملے پہ عطف ہو جائیں گی اگر آپ ترجمے پہ غور کریں. ترجمے میں مین دو باتیں ہیں, ایک تو ہتھیار پکڑے رکھو, الرٹ رہو. دوسرا جب نکلو تو پھر وہ آگے سے ہے کہ دو طرح سے نکلو, تو وہ ایک دوسرے پہ عطف ہوگا, وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. فن فیرو, اب فن فیرو میں یہ نافرہ ینفرو میں یہ اس کا جو عطف ہے خضوع پر ہو رہا ہے اس جملے پر. بس یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. آگے جو ہے وہ دوسرے انفرو کا پہلے والے پر ہو جائے گا. ترجمہ آپ دیکھیں نا, تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت کلیئر ہو جائے گا. ترجمہ ہو گیا تو آپ کو تفسیر آرام سے سمجھ آ جائے گی, اس کی بیک گراؤنڈ سمجھ آ جائے گی. اس میں مین دو باتیں, ایک خضوع, ایک انفرو. خضوع میں کیا ہے, حذرکم, حذرکم پکڑو. انفرو میں کیا ہے, یا تو سباتن کی شکل میں نکلو یا جمیع کی شکل میں نکلو. یہ بات ہے بس. اچھا جی, ایک تو اپنے ہتھیار یا اپنا بچاؤ پکڑو, الرٹ رہو. دوسرا نکلو. اچھا, نون فارا باب دورابا, یہ اس میں نکلنا کسی خاص جگہ کے لیے, خاص موقع کے لیے, عام طور پہ جنگ کے لیے نکلنا. پھر اس میں نفرت کا معنی بھی ہوتا ہے, تو وہ مفہوم دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. بس نکلو سباتن, یہ سا با یا حروف مادہ ہے, یہ سابتن صبح صوبتن, ٹھیک ہے, سا پہ پیش ہے, اس کا واحد ہوتا ہے گول تا کے ساتھ, اس کی یہ جمع ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ دستے, ٹکڑیاں, چھوٹے گروپس. تو تم یا تو دستوں کی صورت میں نکلو, گروپس کی صورت میں, کہ اکیلا تو کسی نے نہیں نکلنا, یا چھوٹے گروپس بنا لو, یا پھر نکلو جمیع, یا اکٹھے نکلو سارے. یہ ہے اس کا. تو ایک دفعہ میں اس کو اکٹھا کرتی ہوں, پھر میں اس کا ترجمہ آپ سے شیئر کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ, پھر ڈکشنری کو دیکھ لیتے ہیں. تو پھر یہ آج کی ہماری کلاس یہیں پر انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ہو جائے گی. اچھا جی, میں نے ابھی تک کیا بولا تھا یہاں پہ, یا ایھا الذین آمنو, یہ میں نے کہا کہ یہ ندا ہے. آگے جواب ندا خضوع سے شروع ہو رہا ہے. تو خضوع حذرکم, خضوع میں فعل امر اپنے فاعل واو یا انتم, اور حذرکم مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ. اور اس پر عطف کون ہو رہا ہے, یہ سارا جملہ اس پر عطف ہو رہا ہے. اس میں فن فیرو سباتن اوین فیرو جمیع, یہ سارے کا سارا پیچھے عطف ہو رہا ہے, اور یہ دونوں ایک دوسرے پہ عطف ہو رہے ہیں, بعد والا پہلے والے پر, اس طرح سے. آگے یہ انفرو, نون فارا باب دورابا, یہ بھی فعل اور امر, اس میں واو کہہ لیں یا انتم کہہ لیں, یہ اس کا فاعل ہے. سباتن, ہاں یہ کیا ہے, سباتن اور جمیع, یہ کہیں گے دونوں حال بن رہے ہیں ان کا. تم اس حال میں نکلو سباتن, یا اس حال میں نکلو کہ جمیع, تو یہ ان کا فاعل کا یہ حال ہے. تو وہ ذوالحال اور یہ حال دونوں مل کے پھر فاعل بن رہا ہے. یہ آسان, بس فاعل پہلے میں نے بتا دیا, میں نے کہہ دیا جی اس کا یہ حال ہے, میرے خیال میں یہ آسان رہے گا. تو اب یہ فن فیرو سباتن, اب غور سے مجھے سنیے گا, میرے ساتھ رہیے گا, توجہ آپ کی چاہیے ہوگی. فن فیرو سباتن, اس میں انفرو فعل اپنے فاعل, بس فاعل کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ ہے, کیونکہ سباتن اس فاعل کا ہی حال ہے, تو اس کو الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں. جب اس کے ساتھ جا کے جڑ گیا, تو جب ذوالحال کے ساتھ جا کے لگا ہے تو وہ فاعل بنا ہے نا.
فعل اپنے فاعل سے مل کر معطوف علیہ، اسی طرح انفرو فعل اپنے فاعل سے مل کر، کیونکہ جمیع بھی اس کے فاعل کا حال ہے تو وہ اس کے ساتھ جا کے لگ گیا، وہ اپنے فاعل کے ساتھ لگا ہے تو اس ذوالحال کے ساتھ لگا ہے تو ہی وہ اس حال کے ساتھ مل کے پھر وہ فاعل بنا نا. تو فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر معطوف، تو اب پہلے والا معطوف علیہ عین سے، دوسرے والا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر، یہ سارا جملہ جو فعلیہ ہے یہ پیچھے خذو حذرکم والے پر عطف ہو جائے گا، اور دونوں مل کر یہ جواب و ندا. ندا ہے کہ پہلے آواز دی جاتی ہے، اس میں بات کوئی کی جا رہی ہے. حرف و ندا تو وہ ہوتا ہے نا، وہ حرف جو مدد کر رہا ہے، جس کی مدد سے کسی کو پکارا جا رہا ہے، لیکن کس کو پکارا جا رہا ہے؟ وہ سارا، اور وہ حرف اور وہ جس کو پکارا جا رہا ہے وہ مل کر ندا، وہ آواز ہے جو لگائی جا رہی ہے. پھر آگے جواب و ندا. اچھا جی، دیکھتے ہیں حافظ عبدالسلام صاحب نے اس کا کیسے ترجمہ کیا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے ایمان والو، اپنے بچاؤ کا سامان. انہوں نے اس طرح کیا ہے، حذرکم اپنے بچاؤ کا سامان، بعض نے ہتھیار کے ساتھ بھی ترجمہ کیا ہے. اپنے ہاں اسی طرح سے ٹھیک ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں. آپ اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، یا اپنی حفاظت کا سامان لے لو. ایون اس طرح بھی ترجمہ کیا گیا، اپنا اسلحہ سنبھال لو. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر وقت الرٹ رہو، اس پوزیشن میں رہو کہ اسلحہ آپ کے ہاتھ میں ہو. اس کے بارے میں قرآن مجید میں، خیر وہ تو بالکل ایگزیکٹ جنگ کے دوران کی ہے، لیکن یہ الرٹ اس طرح سے رہنا ہے. پھر دستوں کی صورت میں نکلو یا اکٹھے ہو کر نکلو. چلیے جی، یہ تھی آج کی ہماری الحمدللہ ٹارگٹ پورا ہوا، 3 آیات مبارکہ. اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کس کس کے، صفیہ بیٹی نے مجھ سے کیا کیا شیئر کیا ہے آج. ہا زال را باب سامیہ سے، حاضرہ یحذرو حاضرن، یہ اس کا مصدر ہے. محتاط رہنا، بچنا، ڈرنا. اس میں ہمارا مطلوبہ کیا ہے جو آج کی ہماری اس سے ریلیٹڈ ہے، میں وہ دیکھتی ہوں. یہ ہے، اس میں دیکھتے ہیں. اس میں ہے جی، پہلے تو یہ حاضر ایک لفظ آ رہا ہے، اسم الفاعل، بچاؤ کی تیاری کرنے والا، یہ بھی قرآن مجید میں آیا ہے. پھر ہے، اور اچھا ان کی ڈکشنری میں یہ ہا جو ہے نا، یہ مس پرنٹ ہوا ہوا، یہ ہا جیم چے والا، یہ وہ ہے حذر، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈر. اور حذر زیر کے ساتھ ہوتا ہے، یہ بچاؤ کا ہتھیار، اسلحہ. یہ فرق ہے. آگے اور بھی ہے، آپ کا شوق، آپ کا شوق ہے تھوڑا سا تیاری کرتے ہوئے ڈکشنری دیکھ لیا کیجیے، اور ساتھ مثالوں کے ساتھ، مثالوں سے بہت سمجھ آتی ہے. اور یہ ڈکشنری کی خوبصورت بات یہ ہے، لطف الرحمان صاحب کی ڈکشنری کی صرف قرآن مجید کی مثالیں ہیں. بہت اچھا لگے گا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. ٹو دی پوائنٹ باتیں ہیں میکسیمم. دیکھیں پوری چیز تو کوئی انسان ہے نا، وہ تو کور نہیں کی جا سکتی، کہیں کوئی مس پرنٹ ہو سکتا ہے، کہیں کوئی چیز شامل ہی نہیں ہو سکی. تو آپ ایک ڈکشنری تو ایسے بھی کم ہوتی ہے، تو وہ تو اب آپ کے علم پر ہے، شوق پر ہے. اب وقت کے ساتھ ساتھ دوسری ڈکشنری آپ ڈکشنری کنسلٹ کریں گے، تیسری لغت کریں گے، پھر آہستہ آہستہ تو وہ آہستہ آہستہ کام بڑھے گا. لیکن بگنرز کے لیے بہت خوبصورت ہے، اس کا انداز بڑا خوبصورت ہے. حروف مادہ بس آپ نے پہچاننے، وہ تھوڑی سی پریکٹس آپ کو ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہو جائے گی. محنت کریں گے کیوں نہیں ہوگی. کبھی کبھی تھوڑا ہو سکتا ہے کہ ایشو ہو واو اور یا، تو اس میں آپ کو کنفیوژن ہو، لیکن آپ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. گرتے پڑتے ایک دو دفعہ غلطیاں کریں گے، غلط حروف مادہ والے گروپ میں گھس جائیں گے، اس کے بعد پھر آپ کو احساس ہوگا نہیں یہ تو اس میں نہیں ہے، پھر آپ خود اپنا دماغ لڑائیں گے، پھر واپس آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طرح لرننگ ہوتی ہے. لرننگ ایسے ہی ہوتی ہے، محنت کرنے سے، کوشش کرنے سے، ناکامیوں کے ساتھ. ناکامی اسے ملتی ہے جس نے کوشش کی ہوتی ہے. گھر بیٹھے فارغ بیٹھے بغیر کوشش کے اسے تو نہیں ناکام کہا جاتا. تو ناکام اصل میں وہ نہیں ہوتا ہے، ناکام وہ ہوتا ہے جو کوشش ہی نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو محنت کیا کریں. اور یہ آپ پیچھے اپنے بکس نکالا کریں، لسان القرآن اور لطف الرحمان صاحب کی ڈکشنری، یہ تو ہمارا مسٹ ہے نا سلیبس. انہیں کنسلٹ کیا کریں، اپنی پچھلی ریکارڈنگز دیکھا کریں. اور پچھلی کیوں، اب آگے بھی بڑھیں. اب میرے لیے پاسبل نہیں ہوگا کہ میں اس ویکلی ایک کلاس میں، 1 گھنٹے کی کلاس میں آپ سے بہت کچھ شیئر کرنا چاہوں بھی تو میں نہیں کر پاتی، اور کر بھی نہیں سکتی، سیدھی سی بات ہے. آپ اپنے طور پر پچھلا ہی کیوں دیکھیں، آپ اگلا بھی دیکھیں. بہت ساری بکس ہیں، آپ شوق رکھتی ہیں، میں آپ کو کچھ مدارس کی بکس بھی ریکمینڈ کر دوں گی، اور اگر آپ شوق رکھتی ہیں تو اور ان ڈیپتھ اسٹڈی کر لیں. لیکن بہت زیادہ نہیں میں آپ کو بتاؤں گی. مجھے لگتا ہے کہ بس یہ جتنی بکس میں بتا رہی ہوں نا، اگر آپ انہی کے ساتھ جڑی رہیں اور سیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا. اور یوٹیوب پہ جائیں، بہت اچھے اچھے استادوں کی ویڈیوز مل جائیں گی آپ کو. آپ کوئی ٹاپک اپنا لکھیں، وہاں پہ ڈھونڈ لیں، سب کچھ سامنے آ جائے گا. آپ کو کوئی چیز کنفیوز کر رہی ہے تو ڈھونڈا کریں، دیکھا کریں.
دنیا کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں، ٹائم لگاتے رہتے ہیں، ذرا اس کو بھی دیا کریں ٹائم، اور ٹائم دینے سے مزہ آئے گا اور سیکھیں گی. میں آپ کو یہ بتا دوں، صرف کلاس لینے سے بالکل لیں، میں خوش ہوں، میں آپ کو انکریج کروں گی کہ آپ لیں، لیکن صرف کلاس لینے سے وہ آپ کو لرننگ اتنی نہیں ہوگی. تو تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی، خود بھی، اکیلے بھی. پہلے خود ڈکشنری کھنگالیں، اپنے نوٹس کھنگالیں، یوٹیوب کھنگالیں، اس کے بعد پھر ان شاء اللہ تعالیٰ جب ہماری کلاس میں آپ آئیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت کچھ آپ کو پھر کلیئر ہوگا یا اور سمجھ آئے گا. یہ پہلی بار پتہ چلے گا. یہ جی نافرا ینفرو، اس کے دو مصدر ہیں، نفرا، نفرن اور نفورن. کسی اہم کام کے لیے نکلنا، جیسے سفر یا جنگ کے لیے نکلنا. دوسرا اس میں نفرت کا بھی پایا جاتا ہے. اس میں یہ کہ مفعول پر ان کا صلہ آتا ہے، کانٹیکٹ سے پتہ چل جاتا ہے. مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں ساری. تو نفری اردو میں تو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ بڑا کامن لفظ ہے. عربی میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں ہم فیملیئر ہوتے ہیں. باقی آپ شوق سے یہ لیں، آپ کے سامنے اسکرین شاٹ لے لیں، آپ ابھی لے لیں، یا ریکارڈنگ سے لے لیں، یا بک ہے تو بک ہارڈ کاپی میں ہو تو کیا ہی بات ہے، نہیں تو اس کا PDF اکثر گروپ میں شیئر کیا جاتا ہے. بس کھولا کریں، کیا کبھی کبھی کتابوں کو کھولا کریں، اور قرآن مجید کھولا کریں. اس میں ایسا تلاوت جہاں سے کرتی ہیں وہ ترجمے والا لے لیں پہلی سٹیج پہ، تو اس میں ترجمہ دیکھ لیا کریں. چاہے چند آیات کی تلاوت کریں، نیچے ترجمہ دیکھا کریں، اور کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا کسی چیز کا کوئی دیکھ لیا، کون کس کے متعلق بن رہا ہے، اگر کوئی کنفیوژن ہوگی. نہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگر آپ یہ کلاس ریگولر اٹینڈ کرتی ہیں تو ترجمے میں آپ کو کنفیوژن آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. جیسے ابھی یہ دیکھ لیں، مجھ سے یہ بہت پوچھا جاتا ہے کہ جی اس کلاس کا، یہ اعراب القرآن کا کیا فائدہ ہے، کیوں ہم اتنی محنت کریں. اب یہ دیکھیں، یہ من ایک یہ تھا، اور اس میں یہ جو بیٹی نے پہلے کہا کہ یہ اس کا حال ہے، جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے اس کا حال یہ ہے کہ وہ نبیوں، صدیقین اور شہداء اور صالحین میں سے ہوگا. اب عربک گرامر اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے اس کی مدد سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ نہیں، یہ ان کا حال نہیں ہے، یہ ان کا حال ہے. ٹھیک ہے، جن پر کہ ٹھیک ہے اللہ نے انعام کیا، آپ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، آپ ان پر بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ اگر کانٹیکس میں ہم دیکھیں تو جن پر جن کو ساتھ مل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو کنفیوز نہ کر دوں، تو میرے خیال میں جو میں پہلے بتا چکی ہوں بس آپ اسے ہی کلیئر رکھیں. اور ویسے بھی دور نہ جایا کریں، قریب والے کو دیکھیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا وہ انعام ہوا، اور یہ من وہ ہے جس کو ان کا ساتھ ملنے والا ہے. بس اتنا سا. میں کوئی زیادہ بات کروں گی تو ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو کنفیوز کر دوں. تو یہ باتیں میں صرف آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں. آپ سے لوگ بھی پوچھیں گے کہ کیوں آپ اتنی محنت کرتی ہیں، کیوں ہم عربی گرامر سیکھیں، کیوں اعراب القرآن، کیوں گرامیٹیکل انالیسس. مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. مجھے ترجمہ جب میں کرتی ہوں تلاوت کے دوران یا ویسے بھی، تو مجھے الحمدللہ اب چیزیں پہلے کی نسبت جلدی سمجھ آتی ہیں. اور جہاں نہیں آتی نا، میں فوراً جا کے کنسلٹ کرتی ہوں کہ یہ کیا بن رہا ہے یہاں پر، یہ کس کے متعلق بن رہا ہے. تو پھر ترجمہ کلیئر ہوتا ہے. ترجمہ کلیئر ہوگا تو آپ تفسیر آپ کو صحیح آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. کیا ہے تفسیر؟ وہ آپ ترجمہ صحیح اگر آپ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو باقی پھر سب سے خوبصورت بات اس کورس کی کہ صرف ترجمہ ہی ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا. کچھ سالوں کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ کرتے کرتے، سیکھتے سیکھتے، دیکھتے دیکھتے ہم عربی کو ہی پراپر اس کو صرف آیت مبارکہ پڑھیں گے، اور ہم نے ترجمے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم اس کو ڈائریکٹ سیکھ لیں گے، سمجھ آ رہی ہوگی، ترجمہ بھی تفسیر بھی انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے جی، کلاس کا ٹائم ہو چکا، اور یہاں پر میں ریکارڈنگ سٹاپ کرتی ہوں.